الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا اس جہاں میں جو عالم بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا مجھ کو غم ہو کیا حشر کا اے قاسم میرے مولا ہیں وہ میرے آقا ہیں وہ مجھ کو حشر کا کیا غم ہو اے قاسم میرے مولا ہیں وہ میرے آقا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا
میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے ویوت نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہے کہ جس کا نام ہے عقائد اہل سنت والجماعت کانفرنس۔ میں نے اپنے موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کی 3 مقامات پہ تلاوت کی ہے، اور اسی طرح 3 مقامات سے حدیث مبارک کی بھی تلاوت کی ہے۔ 3 جگہوں پہ قرآن پڑھا ہے اور 3 جگہوں سے احادیث پڑھی ہیں، تاکہ آپ حضرات کے علم میں آئے کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح میں نے اپنے خطبہ کے اختتام پر چند اشعار پڑھے ہیں، اور یہ اشعار ایک عاشق پیغمبر بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ کے ہیں۔ تو میں نے ان اشعار کے ذریعے اپنے مسلک کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ ہم قرآن بھی بیان کرتے ہیں، احادیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، اور اپنے اکابر جو اولیاء ہی نہیں اولیاء کے امام کا درجہ رکھتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے جو نظریہ پیش فرمایا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ قطعاً قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں دلائل کے ساتھ گفتگو پیش کروں گا۔ اگر آپ کو میری بات ناپسند لگے یا میری بات آپ غلط سمجھیں، آپ کو پورا حقہ سے لیچٹ لکھیں اور میری اصلاح فرمائیں کہ یہ بات مولانا صاحب آپ نے غلط کی ہے، اور اگر بات ٹھیک ہو تو پھر بات کو ماننے میں تردد سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مجھے آپ حضرات کے ہاں کشمیر میں کئی سالوں سے آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس دفعہ بھی ہمارا کل سے دورہ شروع ہے، اور انشاءاللہ بدھ تک مظفر آباد تک چلیں گے، اور میں واقعتاً اس بات پہ خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو کشمیر سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، مہمان نواز بھی ہیں اور مہمان نوازی کا حق ادا فرماتے ہیں۔ مہمان کی سب سے بڑی مہمان نوازی اور راحت یہ ہوتی ہے آدمی یہ پتہ کرے کہ مہمان کیوں آیا ہے، جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کو پورا کریں تو مہمان خوش ہوتا ہے۔ ہم آپ کے پاس دین کی بات بتانے کے لیے آتے ہیں، اور جب آپ محبت سے بات کو سنتے ہیں پھر اس بات کو قبول فرماتے ہیں اور شرافت اور دیانت اور متانت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو آنے والا مہمان خوش ہو کر واپس جاتا ہے اور اپنے میزبان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو اس اکرام کرنے پر اپنی شان نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں خیر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو جس بندے کا حق ہو اس بندے کا حق وہ دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سنیا الیہ معروف، جب کسی شخص کے اوپر کوئی نیکی کرے اور جس کے اوپر نیکی کی ہے وہ اس شخص کے لیے جو نیکی کرتا ہے جزاک اللہ خیرہ کہے، فقط ابلغ فی الثناء، تو گویا اس بندے نے شکریہ کا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے میں آپ کا پورا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن جزاک اللہ خیر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی شان نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ گواہ ہے جب بھی کشمیر آنے کا موقع ملا ہے، ہم نے ہمیشہ کشمیر کے احباب کو میزبان پایا ہے، اور بہت اچھا میزبان پایا ہے۔ نہ کبھی کسی نے بدتمیزی کی ہے، نہ کبھی کسی نے بے ادبی کی ہے، اور آپ حضرات کے پاس آنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر علماء کا احترام کرتے ہیں اور مشائخ کا احترام کرتے ہیں، اور یہ سارا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کی وجہ سے ہے، اور تو دنیا میں چیز ہی کوئی نہیں ہے سوائے پیغمبر کی نسبت کے۔ تو میں نے خیر 3 مقامات سے قرآن کریم پڑھا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں، حدیث سے مبارکہ بھی ساتھ آئیں گی، اور میں عقائد آپ کی خدمت میں دلائل سے پیش کروں گا۔ نمبر 1 بات یہ سمجھیں، اہل سنت والجماعت ہمارا نام یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نمبر 2 اہل سنت والجماعت کے عقائد یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نمبر 3 اہل سنت والجماعت کے مسائل کہاں سے ثابت ہے؟ 3 ہی باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہمارا نام، نمبر 2 ہمارے عقائد، اور نمبر 3 ہمارے مسائل۔
عقائد بھی ضروری ہیں، تو عقائد کے ضروری ہونے کا معنی یہ نہیں کہ مسائل ضروری نہیں ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنا ہے تو نماز بھی تو پڑھنی ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے فرض ہو زکوٰۃ بھی دینی ہے، اگر کلمہ پڑھنا ہے فرض ہو تو حج بھی ادا کرنا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزوں پر ہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اور نمبر 2 نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا اگر طاقت ہو۔ تو کلمہ یہ تو ہوا عقیدہ، یہ باقی 4 چیزیں اعمال ہیں۔ تو پہلے اپنا نام، پھر اپنے عقائد، اور پھر اپنے مسائل، تاکہ آپ کو اپنے نظریے، اپنے نام پر اطمینان ہو۔ دنیا میں کئی لوگ ہیں اپنا نام رکھتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ تمہارا نام کس نے رکھا ہے، وہ بتا نہیں سکتے کہ میرا نام کس نے رکھا ہے۔ ہمارا ایک تعلق اپنی ماں سے ہے، ایک تعلق اپنے باپ سے ہے، اور ایک تعلق ہمارا سرور عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ والدین سے تعلق، توجہ رکھنا، والدین سے تعلق ہمارا یہ جسم اور خون کا ہے، پیغمبر سے تعلق ہمارا روح اور ایمان کا ہے۔ تو پتہ چلا ایک ہمارا نام جسمانی ہے، ایک ہمارا نام روحانی ہے۔ مجھ سے پوچھو جی آپ کا مولانا صاحب نام کیا ہے، میں کہتا ہوں محمد الیاس۔ یہ ایمانی نام نہیں، یہ جسمانی نام ہے۔ اگر مسلمان ہو اس کا بھی نام ہوتا ہے، اگر کافر ہو اس کا بھی نام ہوتا ہے، اہل سنت ہو اس کا بھی نام ہوتا ہے، اہل بدعت ہو اس کا بھی نام ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا نام کیا ہے محمد الیاس، یہ میرے ایمان کے تعارف کے لیے نہیں ہے، میری روح کے تعارف کے لیے نہیں ہے۔ الیاس کے نام مسلمان بھی رکھ سکتا ہے، الیاس نام ایک قادیانی بھی رکھ سکتا ہے، الیاس نام سنی بھی رکھ سکتا ہے، ایک شیعہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا اس بندے کا مذہب کیا ہے، اس بندے کا عقیدہ کیا ہے۔ اور اگر آپ پوچھتے ہیں جی نام، میں کہتا ہوں محمد الیاس، کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب ہم آپ کا یہ نام نہیں پوچھ رہے، ہم کہتے ہیں دنیا میں فرقے کئی ہیں، آپ کون فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سنی، اہل سنت والجماعت۔ تو یہ جو میں نے نام الیاس بتایا یہ میرا جسمانی رشتہ جو میرے باپ نے رکھا ہے، اور جو میں نے اہل سنت والجماعت بتایا یہ ایمانی رشتہ ہے جو میرے پیغمبر نے رکھا ہے۔ تو ہمارا ایک نام ماں باپ نے دیا ہے اور ایک نام ہمارے پیغمبر نے دیا ہے۔ ماں باپ والا نام یہ جسمانی رشتے کی وجہ سے ہے، اور پیغمبر والا نام ایمانی رشتے کی وجہ سے ہے۔ میں اس لیے ایک بات کہتا ہوں، ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ قرآن نے فرمایا پیغمبر کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں، تو نبی کی بیوی ماں تب ہی بنتی ہے نا جب پیغمبر کا درجہ باپ کا ہو۔ اگر رسول کا درجہ باپ کا نہ ہو تو پیغمبر کی بیویوں کو ماں کا درجہ کیسے ملے گا؟ ماں کا درجہ تبھی ہوتا ہے جب خامد کا درجہ باپ کا ہو۔ ہم پیغمبر کی بیوی کو ماں مانتے ہیں اور خود حضور کو اپنا باپ مانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، میں وہ نقطہ پیش کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ نے سنا نہ ہو۔ مجھے ساتھی باہر اور سے ہماری گزارش ہے اندر آ جاؤ، آپ مجھے دیکھو، آپ مجھے دیکھتے رہو۔ میں باہر والے سے کہتا ہوں اندر آ کر بات توجہ سے سمجھو۔ آپ باہر کھڑے رہیں گے نا تو بات سمجھ نہیں آنی۔ ہونا پتہ کیا ہے، جنہوں نے یہاں بیٹھ کے بات سنی انہیں بات سمجھنی ہے، اور جن نے بات سمجھنی نہیں ہے ان نے بعد میں میرے خلاف باتیں کرنی ہیں کہ جی مولوی صاحب آئے تھے تقریر کیوں جی کرتے سان تو سمجھ ہی نہیں آئی، وقت ضائع کر گئے نے۔ بھئی آپ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی نا، جب سنیں گے نہیں تو سمجھ کیسے آئے گی؟ اللہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نقطہ پیش کرنے لگا تھا اور انشاءاللہ میرے نقطے پر اللہ نے چاہا تو ہم محظوظ ہوں گے۔ میں علمی بات کرتا ہوں، ہماری زبان میں لچر پر نہیں ہے، میں دلیل سے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہمارے پیغمبر ہمارے لیے باپ کا درجہ ہے، اس کی وجہ ایک شخص وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جو کلمہ پڑھے ایک ایمان اس کا ہے، اور ایک وہ کہ جس کا کلمہ پڑھا ایمان اس کا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو ایمان ملتا ہے، لیکن بعد میں جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کو ایمان ملتا ہے پہلے۔ جس کا کلمہ پڑھا اگر اس کا ایمان نہ ہو تو ایمان کلمہ پڑھنے والے کو کیسے ملے گا؟
کلمہ پڑھنے والے کو ایمان ملا ہے اس شخص سے جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ نسل کو بیٹا کہتے ہیں، اصل کو باپ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے۔ اصل سے نسل نکلتی ہے نا، ماں پر باپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو پیغمبر سے امتی کو ایمانی وجود ملتا ہے۔ تو جس طرح ماں اور باپ جسم میں اصل ہے، پیغمبر ایمان میں اصل ہے۔ ایک رشتہ ماں اور باپ سے ہے، یہ جسم والا ہے۔ ایک رشتہ پیغمبر سے ہے جو ایمان والا ہے۔ ہمارے ایک نام وہ ہیں جو ماں اور باپ دیتے ہیں، اور ایک نام وہ ہے جو نبی دیتا ہے۔ ماں اور باپ اگر نام دیں، اس نام کو الٹا کریں، تکلیف ہوتی ہے، تو جو نام نبی دے اس نام کو کوئی بگاڑ دے ہمیں تب بھی دکھ ہوتا ہے۔ ماں باپ کے نام کو بگاڑ دو ہم برداشت کر سکتے ہیں، نبی کا نیا نام بگاڑو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارا ماں باپ سے تعلق بعد میں ہے، پیغمبر سے تعلق پہلے ہے۔ ماں باپ کی خاطر نبی کو نہیں چھوڑ سکتے، نبی کے لیے ماں باپ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ حضور کی خاطر والدین کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن والدین کے لیے نبی کو چھوڑ دیں ایسا کبھی نہیں ہوتا، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نبی کی خاطر اولاد چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن اولاد کی خاطر پیغمبر کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں اب اس پہ دلائل دوں گا تو عنوان بدلے گا، میں اس عنوان کو چھیڑ نہیں رہا، میں اصل بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھی ہمارے ساتھی جو دروازے پر انتظامیہ والے کھڑے ہیں، میں نے مولانا سے گزارش کی تھی کہ سمجھدار سا بندہ کھڑو، باہر سے بزرگ آتے ہیں تو بچہ اٹھا کے بڑے کو جگہ دے دیا کرو۔ آپ ادھر دیکھو، آپ نہ پیچھے دیکھو، آپ مجھے دیکھو۔ آپ پیچھے دیکھو گے تو فضا خراب ہوگی، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہم خطیب نہیں ہیں، ہمارا موڈ آف نہیں ہوتا، بات سمجھنا۔ آپ میں سے بہت کم لوگ مجھے جانتے ہیں، میں مسلک اہل سنت والجماعت کا خطیب نہیں ہوں، اپنے مسلک کا وکیل ہوں، اور وکیل کو جتنا بڑا کیس ملے نا اتنا خوش ہوتا ہے۔ چھوٹے کیس پر وکیل خوش نہیں ہوتا، بڑے کیس پر وکیل خوش ہوتا ہے۔ ہمیں آپ جتنا بڑا کیس دیں گے دل خوش ہوگا انشاءاللہ کہ ابھی آپ کوٹھا میں بلائیں اور اس سے بڑا کیس پیش کریں، آپ دیکھنا آپ کے وکیل صاحب آتے ہیں کہ نہیں، آپ سے فیس کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ سے کھانے کا تقاضا بھی نہیں کریں گے، رب نے بہت کچھ دیا ہے۔ میں کل میر پور میں تھا، ایک ساتھی پوچھ رہا کہ مولانا صاحب آپ کرتے کیا ہیں؟ میں نے کہا میں گاؤں کا نمبردار ہوں، میری اپنی زمین ہے، نوکر چاکر ہیں، یا مولانا عاطف یہ میرے پاس پڑھ کے ان سے پوچھو، یہ دین بیان کرنا میری معاشی مجبوری نہیں ہے کہ میں نے فیسیں لینی ہے، پیسے کھوانے۔ اس دن سے پہلے اللہ موت دے دے جب آدمی دین کو دنیا کے لیے استعمال کرے۔ میں اس لیے نہ کبھی بات کہتا ہوں، پھر بات عنوان بدل جائے گا، آپ میں سے بعض محسوس بھی کر جائیں گے۔ یہ جو بعض لوگوں میں چھیڑا چھاڑی کی عادت ہوتی ہے نا، کبھی اس کے پیر کو گالیاں، کبھی اس کے مولوی کو گالیاں، کبھی اس کے کابر کی پگڑیاں اچھالنیاں، یہ عالم خاندانی نہیں ہوتے۔ خاندانی آدمی کبھی کسی کے بڑے کو گالی نہیں دیتا، کیوں؟ اس کو پتا ہے بڑے کے گالی کو میں دوں گا تو میرے بڑے کو دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اگر تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالیاں دو گے نا، وہ واپسی تمہارے سچے خدا کو گالیاں دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو بکے گا، تو تم نے اپنی ماں کو گالیاں دی ہے نا۔ اس لیے اکابر کو چھوڑنا یہ اس عالم کا کام نہیں ہے جو خاندانی ہو۔ مجبوری کے تحت پڑھ گیا ہو، چلو گھر نہیں تھا چلو پڑھ لو، مسجد سنبھال لو، بغیر کمائی کچھ کھانے کو ملے گا، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگے مولمت مولانا شریف علی تھانی فرماتے تھے کہ لوگوں سے کہو خاندانی اور کھاتے پیتے لوگ اپنے بیٹے کو مسجد کا امام بنائیں، اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنائیں۔ کیوں؟ جب آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ ہوگا، آپ دکاندار ہیں، وہ تراویح پڑھائے گا، لیکن وہ مسجد وہ نہیں تلاش کرے گا جہاں پیسہ زیادہ ملے، اس کو محلے کی مسجد دو، زیادہ خوش ہوگا کہ میں اپنے گھر والوں کو تراویح پڑھاؤں۔ اور جس کا معاشی مسئلہ ہے وہ گھر کی مسجد چھوڑ دے گا، پنڈی اسلام آباد تلاش کرے گا۔ ایک خاندان نے کی دینا ہے، وہ تو 10,000 روپیہ تو لبے گا نا۔ میں بات غلط نہیں کہہ رہا، میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں، ہم ان باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بات کو سمجھیں، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ ہم
پیغمبر کی خاطر اولاد اور والدین کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اولاد اور والدین کی خاطر پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میں نے کہا نا میں یہ عنوان دوں گا نا، اس پہ بہت لمبی بات ہونی ہے، صرف ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا، یہ جو آپ کہتے ہیں ہم پیغمبر کی خاطر ماں چھوڑ سکتے ہیں، پیغمبر کی وجہ سے باپ چھوڑ سکتے ہیں، پیغمبر کی وجہ سے اولاد چھوڑ سکتے ہیں، نبی کی وجہ سے سب کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے نبی کو نہیں چھوڑ سکتے، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میری دلیل پہ توجہ رکھنا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، خدا حساب کتاب شروع فرمائیں گے، معاشر کا میدان جب گرم ہوگا، ایک وقت آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بیٹے کو چھوڑے گا، ماں بیٹے کو چھوڑے گی، خامد بیوی کو چھوڑے، بھائی بھائی کو چھوڑے، سارے رشتہ دار قیامت کے دن رشتے کو توڑ دیں گے۔ باپ کہے گا میرا مسئلہ، ماں کہے گی میرا مسئلہ، اولاد کہے گی میرا مسئلہ، بیوی کہتی ہے میری جنت۔ ہر بندے کو جب اپنی جہنم نظر آئے اور سامنے جنت بھی نظر آئے تو باپ یہ نہیں کہے گا اللہ مجھے جہنم بھیج دے، بیٹا جنت میں بھیج دے۔ ماں یہ نہیں کہے گی اللہ مجھے جہنم دے، میرے بیٹے کو جنت میں دے دے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کا فیصلہ ہے قیامت کو باپ بھی ساتھ چھوڑے، قیامت کو ماں بھی چھوڑے، ان سب نے ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ اگر نہیں چھوڑنا، ہمارے مصطفیٰ نے سجدے میں گر کے رونا ہے، میرے محمد تجھے کیا ہوا؟ فرمایا ان کو سب نے چھوڑ دیا، میں تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں، میں بھی چھوڑ دوں گا۔ اللہ ان کا سہارا کون سا ہے؟ میں کیسے چھوڑوں گا؟ اب بتاؤ جب قیامت کو سب نے چھوڑ دینا ہے، ہمارے نبی نے نہیں چھوڑنا، تو ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن پیغمبر کو بولو بھائی، پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے عرض کیا آپ میری طرف توجہ رکھیں نا، دلائل سمجھتے رہے۔ یہ تو میں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ بچے یہاں بیٹھ جائیں تاکہ بڑے احباب تشریف لائیں تو ان کو کرسیوں پر جگہ ملے، اور بڑوں کا اکرام کرنا ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ بچوں کو قربانی دینی چاہیے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کی ساری ادائیں، نبی پاک کے سارے احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ماننی چاہیے۔ میں خیر بات سمجھا رہا تھا، نمبر ایک ہمارا نام کیا ہے اور ہمیں نام کس نے دیا ہے، اس پہ میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرنے لگا۔ قرآن کریم میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ چوتھا پارہ دوسرا رکوع ہے، آپ گھر جا کے دیکھ لیں۔ تفسیر کا نام الدر المنصور ہے، آپ دیکھ لیں، عربی نہ ملے تو اردو ترجمہ کسی مولانا صاحب سے پوچھیں۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا اور بعض کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، ہم اہل السنت والجماعہ۔ حضور جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالہ۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے چہرہ سفید اہل السنت والجماعت ہے اور جس کا چہرہ سیاہ اہل بدعت ہے۔ تو ہمارا نام اہل السنت والجماعت یہ ہم نے نہیں رکھا، ہمارے حضور نے دیا ہے۔ جن کا کلمہ پڑھا نام ان کا لیا ہے۔ ہمیں کبھی تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں، نام انگریز سے لیتے ہیں۔ ہم نے کہا نا، جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی نبی سے نام لیا، جس نبی سے کا کلمہ پڑھا اسی نبی سے نام لیا۔ ہمارا نام ہے اہل السنت والجماعت، اور یہ نام کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور اس نام کا مطلب کیا ہے؟ ذرا نام کا معنی سمجھنا، مطلب کیا ہے؟ اہل السنت والجماعہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ ایسے آئے گا جیسے بنی اسرائیل پہ آیا تھا، حذو النال بالنال، میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلے گی، حتیٰ ان کان منہم من اتا امہ علانیۃ لیاتین فی امتی من یصنع ذلک۔ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بدبخت گزرا ہے جس نے اپنی ماں سے منہ کالا کیا، میری امت میں ایسا بدبخت آئے گا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ
تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ، بنی اسرائیل میں فرقے 72 ہو گئے تھے، وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ، میری امت میں 73 فرقے بنے گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سارے جہنم میں جائیں گے، ان میں ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، جو ترجمہ میں کروں گا نا وہ ترجمہ سمجھنا۔ آپ کو ترجمہ خطیب بتائے گا، اس پر اعتراض آئے گا، پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ترجمہ وکیل بتائے گا، اس پر سوال نہیں ہوگا، کیونکہ وکیل وہ پوائنٹ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس پر اعتراض ہونا ہے، تو بات ایسی کرو کہ اعتراض کے دروازے بند کر دو۔ وکیل نے کیس لڑنا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی بات کیسے کہنی ہے۔ ما انا علی و صحابی، بات توجہ سمجھنا، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس کا معنی یہ ہے، ذرا ترجمہ سمجھنا، اس کا مطلب ما انا علیہ، جو دین مجھ سے لے، و صحابی، اور دین کی سمجھ میرے صحابہ سے لے، حدیث میری ہو، معنی میرے صحابی کا ہو، سنت میری ہو، سمجھے میرے صحابی سے۔ سمجھ آگئی؟ ما انا علی و صحابی کا معنی کیا ہے کہ سنت حضور کی ہو، سمجھائے صحابی، حدیث نبی کی ہو، معنی دے صحابی۔ میں دو لفظ بولنے لگا ہوں، آپ اس کو ذرا مائنڈ نہ کرنا، ایک لفظ صحابی ہے، ایک لفظ وہابی ہے، توجہ، ایک لفظ صحابی ہے اور ایک لفظ وہابی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی وہابی بہت اچھا نام ہے، کیوں؟ اللہ کا نام وہاب ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ میں نے کہا قادیانی اپنا نام احمدی رکھتے ہیں، تم کہہ دو بڑا اچھا نام ہے، احمد کی طرف نسبت ہے۔ نہ صرف جھوٹی نسبتوں سے کام چلتا نہیں ہے، بات ذرا سمجھنا۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ مولانا ہمارے علاقے میں کچھ وہابی بھی ہیں، وہ ہم سے بہت اختلاف کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، جب تم نماز پڑھو تو رفع یدین بھی کرنا، جب تم نماز پڑھو آمین اونچی آواز سے کہنا۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو ننگے سر پڑھنا، ہم تو نماز میں ٹوپی یا کپڑا یا پگڑی باندھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کہتے کیا ہے؟ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں تم ٹھیک نہیں ہو سنی، ہم ٹھیک ہے۔ میں نے کہا وجہ؟ وہ سمجھاتے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر تم ادھر جاؤ گے نا امام ابو حنیفہ امام ملے گا، ہمارے پاس آؤ گے تمہیں نبی ملیں گے، ادھر جاؤ گے تمہیں فقہ ملے گی، ادھر آؤ گے تمہیں حدیث ملے گی۔ تو بات تو بڑی وزنی ہے۔ میں نے کہا وزنی نہیں ہے، بات بڑی جھوٹی ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ادھر بھی نبی، ادھر بھی نبی، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی حدیث۔ کوئی جی اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اختلاف ذرا سمجھنا، ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث نبی کے صحابی سے ملے گی، اور وہ بھی کہتے ہیں نبی کی حدیث نبی کے صحابی سے ملے گی۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو صحابی نبی کی حدیث کے لفظ دیتا ہے وہی صحابی نبی کی حدیث کے لفظ کا معنی بھی دے گا، لفظ بھی صحابی سے معنی بھی صحابی سے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، لفظ صحابی سے معنی وہابی سے۔ میں کہتا ہوں لفظ صحابی سے معنی صحابی سے لو تو مسلک میرا بنتا ہے، لفظ صحابی سے لو معنی وہابی سے لو تو مسلک اس کا بنتا ہے۔ لفظ کس سے لیں گے؟ بولو، معنی کس سے لیں گے؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو، وہ کہتے ہیں نہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو۔ وہ آپ کو حدیث پیش کریں گے، جی صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دیکھو بخاری میں ہے، تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، تمہاری نہیں ہوتی۔ آپ نے کہنا ہے ہم اس حدیث کے الفاظ کو مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حدیث کی سند پر اعتراض نہیں ہے، حدیث بالکل بجا اور ٹھیک ہے، لیکن جناب نے معنی کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی معنی جو بھی فاتحہ نہ پڑھے، خواہ وہ امام ہو اس کی بھی نہیں، خواہ اکیلا ہو اس کی بھی نہیں، خواہ مقتدی ہو اس کی بھی نہیں۔ تو یہ جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ کہا جی نہیں، یہ جو حدیث کا معنی ہے
کسی صحابی نے کیا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ اس نے کہا ترجمہ پھر کس نے کیا؟ کیا عربی ہے؟ ہمیں نہیں آتی، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا تمہیں آتی ہے تو صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، تمہیں ان سے زیادہ آتی ہے۔ کہتا ہے جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں امام بخاری استاد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے۔ جو بات شاگرد استاد کی سمجھتا ہے وہ دوسرا نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی نبی کے شاگرد ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر نے فرمایا ان ھذا اذا کان وحدہ، ان ھذا اذا کان، کوئی لفظ ہے تسی بھی یاد رکھ لو، ان ھذا اذا کان، میں ایڈی اوکھی عربی تری پڑھتے تسی یاد نہ کر سکو۔ ان ھذا اذا کان، بتاؤ وحدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکیلا یا مقتدی؟ بتاؤ نا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کیا مطلب؟ اللہ اکیلا ہے یا مقتدی ہے؟ وحدہ کا معنی کیا ہے؟ اکیلا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ اس بندے کے لیے ہے جو نماز اکیلا پڑھے۔ وہابی کہتا ہے یہ حدیث اس کے لیے ہے جو امام کے پیچھے پڑھے، صحابی کہتا ہے اس کے لیے ہے جو اکیلا پڑھے۔ تجھے مانا وہابی کا مبارک، اہل سنت کو مانا صحابی کا مبارک۔ بات سمجھ آ گئی؟ اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کے لفظ صحابہ سے لیتے ہیں تو معنی بھی، بولو نا، تو معنی بھی صحابہ سے لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے علماء کو دیکھا ہے، اگر آپ کسی سے بیعت ہیں تو آپ نے اپنے پیر کو دیکھا ہے۔ ہم بیعت اور طریقت کے قائل ہیں۔ کبھی لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ جی فلاں طریقت کو نہیں مانتے، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، مجھے چاروں سلسلوں میں 3 مشائخ سے خلافت حاصل ہے۔ ایک میرے شیخ کراچی میں ہیں، ان سے خلافت ہے، ایک ہمارے مخدوم پور خانپور فوت ہو گئے ہیں خانے وال، ان سے ہے، ایک مکہ مکرمہ میں ہے، ان سے ہے۔ مجھے 3 پیروں سے خلافت ہے۔ مجھے بتاؤ ایک سے بھی نہ ہو تو اس کو خلافت مانتے ہیں، اور 3 سے ہو تو پھر کیوں نہیں مانتے؟ چاروں سلسلوں میں۔ لیکن غلط فہمی ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ بات کبھی نہ کہا کرو، دنیا میں بے مرشد بندے کو ہدایت کبھی ملا نہیں کرتی۔ ہدایت جب بھی ملتی ہے تو مرشد کے واسطے سے ملتی ہے، منازل جب بھی طے ہوتی ہے شیخ طریقت کے واسطے سے طے ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ میں سمجھا رہا تھا، آپ نے علماء کو دیکھا، ان کی داڑھی بھی دیکھی، آپ نے پیر صاحب کو دیکھا، اس کی داڑھی بھی دیکھی۔ ہاں یہ بات میں کہتا ہوں اگر سنت کے مطابق داڑھی نہیں یہ پیر نہیں ہے، اگر عورتوں سے پردہ نہیں کرواتا یہ پیر نہیں ہے، اگر الیاذ باللہ گناہوں میں مبتلا ہے یہ شیخ طریقت نہیں ہے۔ پیر تو اس لیے تھا عورت کو پردے کا درس دے، جو خود پردہ نہیں کرواتا یہ عورت کو پردے کا درس کیسے دے گا؟ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ اپنے مرید کے چہرے پہ داڑھی کیسے سجائے گا؟ بات تو بڑی وجہ ہے، ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ شیخ طریقت وہ نہیں ہے کہ جس کی مرید کی جیب پہ نظر ہو، شیخ طریقت وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر مرید کے دل پر ہو۔ میں نے مرید کا دل کیسے ٹھیک کرنا ہے، شیخ وہ نہیں ہے کہ مرید نے میری جیب کیسے ٹھیک کرنی ہے۔ بعض علاقوں میں وکلاء اگر اصلی ہے تو میں ٹھگ بھی ملیں گے، دکاندار اصلی ہے ملاوٹ والے بھی ملیں گے، اگر مولوی اصلی ہے تو جعلی بھی ملیں گے، اگر پیر اصلی ہے تو جعلی بھی ملیں گے۔ یہ ملاوٹ تو ہر جگہ پہ چلتی ہے۔ ہمارے نبی اصلی نبی ہے، قادیان میں تمہیں غلام احمد قادیانی جعلی بھی ملے گا۔ اگر جعلی نبی لوگ پیدا کر سکتے ہیں، بتاؤ جعلی مولوی پیدا نہیں ہو سکتے؟ یہ دنیا میں نظام چلتا ہے۔ ایک پیر صاحب تھے اور انہوں نے کوشش کی ڈنڈورا بنا کے کچھ اپنے مرید بنانے کے لیے۔ ایک مرید تھا اور مرید بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا پیر جی مجھے رات خواب آئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا مجھے خواب آئی ہے کہ میری 10 انگلیاں یہ پخانے کے اندر ہیں اور آپ کی 10 انگلیاں شہد کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پخانے میں جانا ہے، ہم اللہ والے ہیں، ہم نے شہد میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا پیر جی ادھی خواب سنیے، پوری تو سن لو نا، پوری سنو۔ انہوں نے کہا جب بکو چل پوری سنا۔
پوری سنا. انہوں نے کہا جی میری 10 انگلیاں کس میں ہیں؟ پخانے میں. آپ کی 10 انگلیاں شہد میں ہیں. آپ کی انگلیاں میں چاٹتا ہوں، میری آپ چاٹتے ہیں. تو بات تو اس کی ٹھیک ہے نا. دیکھو آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ جلسے میں کیوں آئے؟ دین سیکھنے کے لیے. اور میں کہتا ہوں مولوی آتا مجھے پیسے دو، ان سے 10,000 روپے جمع کرو. لعنت ہے میری زندگی پہ. آپ آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، میں نے جمع کیا پیسوں کے لیے. اس کا معنی کہ آپ شہد چاٹتے ہیں، میں پخانے چاٹ رہا ہوں. یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ میں نے سرگودا سے اتنا لمبا سفر کیا ہے. اگر اب بھی میری نظر آپ کے نظرانوں پر ہے، میں کیسا مولوی ہوں، میں کیسا دیندار ہوں؟ میری سمجھ سے بالا ہے. اور آپ پھر بھی کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے. نانا، عالم اور پیر وہ نہیں ہے جس کی آپ کی جیب پہ نظر ہو. پیر وہ ہے جس کی مرید کے دل پہ نظر ہو کہ میں نے مرید کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے ہاں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں چلتا ہے یا نہیں. ہمارے ہاں قوم ہے مراسی. آپ کیا ہوتے ہیں؟ ڈوم. تسی کی جانتے ہو؟ مراسی. ہم مراسی کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں قوم چلتی ہے مراسی. مراسی مر گیا. 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن گزرے، مراسر نے نظرانہ پیش نہیں کیتا. مولوی صاحب نے بڑی تکلیف ہوئی، بھئی مراسی مر گیا، مراسر نظرانہ نہیں دیتا. اس نے آگے پوچھا پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ مراسر نے مولوی صاحب بلا کے آکھیا اے کرمالیے ایک میں گل آخری. انہیں کہ جی. انہیں کہ رات میں ستا سا تے وہ آیا سی اپنا قریشی صاحب آندے نا، آخر وہ آیا سی تے خواب وچ میں ملیا تو بالکل ننگا سی تے کپڑے نہیں سن. مطلب کی ہے؟ اگو جوڑا دے. انہیں آکھیا رات تیرا جنا آیا سی تو ننگا سی بالکل. وہ بھی ایک مناظر سی نا. انہیں جواب دھو کے دیتا نا. انہیں کہ مولوی صاحب میں کپڑے تے دینی ہاں پر میرے ایک سوال دا جواب تے دیو. ایک کرما والا اے بے ایمان 50 سال جیندہ رہا ہے تے میرے گھر آیا تے مرن تو بعد کپڑے لا کے تیرے گھر کی لین گیا ہے؟ اپنے گھروں پوچھ. مراسن سی انہوں نے کہا اپنے گھروں پوچھ. اے 50 سال تے کپڑے لا کے میرے نال ستا ہے تے مرن تو بعد تیرے گھر کی لین گیا. اس نے آخ میرے گھر آ، میں کپڑے پوانی ہے. اس نے تو جب جعلی ہوں تو جواب یہی ہونے چاہیے، دماغ تبھی ٹھیک ہوتا ہے. میں آپ کو سناؤں گا تو آپ نے کہنا پتہ نہیں مولا پیران دے. نہ پیر ہمارے سر کا تاج ہے. پیر کے پاؤں کی خاک اللہ کی قسم میری آنکھ کا سرما ہے. لیکن جعلی نہیں، یہ ہم نہیں مانتے. بس سنت کی بات کرے ہمارے سر کا تاج ہے، سنت کی بات کرے اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اس میں کوئی شک کی بات تو نہیں ہے نا. اسی طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گھومتے ہیں کدی اس پینٹ کدی اس پینٹ کدی اس پینٹ کدی اس پینٹ نال اپنے وہ مریدے چمچے رکھے، گرو نے چولے رکھے، بس ڈنڈورا کٹھا نظرانے کٹھے، گھر جاؤ گڈی فل کیتی ہے لے کے چلے گئے. اب بتاؤ یہ کون سی پیر مریدی ہے؟ اس سے بہتر انسان مزدوری کر کے مال کما لے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے، بات توجہ سمجھنا. اچھا ایک اسی طرح کے جعلی پیر بنے تھے. جس گھر میں جائے نظرانے، جس میں گئے پکوڑے، اے جی دیسی گیو دے پکے کھاندے. چلو روٹی کھاندے نہیں 40 سال ہو گئے. کی کھاندے؟ دیسی گیو دے پکوڑے، نالے پھرنی، نال کسٹرڈ، نال فلانی چیز. بھئی جس بندے دیسی گیو دے پکوڑے تے بکرے دیا لتا لبن، ان روٹی کھان دی کو لوڑ ہے نہیں جی. 40 سال تو روٹی دا روزہ رکھے ہے. چلو ایک کسی طرح جعلی پیر تھے، وہ ایک گھر میں پہنچے. اب کھا رہے ہیں سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں سو رہے ہیں. مرید نے کہا جی نمازیں. انہوں نے کہا میں مدینے پڑھتا ہوں، میرا حضور سے تعلق ہے، ان مسجدوں میں میری نماز نہیں ہوتی. اس میں وہابی امام ہے، اس میں بے ایمان ہے، یہ بے مرشد ہیں، ان پیچھے نمازیں نہیں ہوندیاں. میں تے مدینے جا کے حضور پیچھے پڑھنا. اندروں زنانی بڑی سیانی تھی. بعض عورتیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں. عورت بڑی سمجھدار کھراٹ عورت تھی. اس نے اپنے خامن سے کہا آج میں تیرے پیر صاحب نو چیک کرنی ہاں، روزانہ جو میں دیسی گیو دے پکوڑے تے بکرے دیا لتاں تے پلاؤ کھوا کھا کے تھک گئی ہاں اور نمازاں پڑھدا نہیں، میں مدینے جا کے پڑھنا، اج میں چیک کرنی ہاں. وہ نے کہا چل تو چیک کر لے، ساڈے پیر صاحب نے، اسی تے بول نہیں سکتے. انہیں اس طرح کیتا، چٹے سادے ابلے چاول پکائے نا. تسی کشمیر ابلے چاول پکاندے ہو تے نال دیندے ہو مرغا. ہمارے یہاں رواج ہے یہاں کا، ابلے چاول ہوں گے، مرغا ہوگا، ساتھ بھت ہوگی، اس کے ساتھ دعوت ہوتی ہے. ہمارے یہاں پنجاب میں کیا ہوتا ہے؟ ابلے چاول ساتھ شکر اور ساتھ دودھ. ہمارا یہ چلتا ہے. اس عورت نے بڑی سمجھدار تھی، ابلے چاول پکائے تو ساتھ شکر نہیں رکھی، نیچے شکر رکھ دی، اوپر سادے چاول رکھ دیے اور ساتھ دودھ رکھ دیا اور بھیج دیا. جب وہ مرید لے کر گیا تو پیر صاحب نے پوچھا اے پھکے چاول اندر لنگ دین، یہ اندر جان دین، شکر نہیں نال آندی. زنانی پیچھو بولی. انہوں نے کہا پیر جی تو اسی مدینے جا کے نمازاں پڑھ سکتے ہو، تھری شکر نہیں ڈھونڈ سکتے.
کچھ خدا دا خوف کرو، کچھ خدا دا۔ اس نے خامد کہا تجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے خدمت کراتا ہے، میں خدمت کرتی ہوں، لیکن یوں کہے بات پیغمبر کی سنت کی کرے۔ میں کہہ یہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ بات کہاں سے چلی ہے؟ آپ اپنے پیر کو دیکھ لو، چہرے پہ داڑھی ہوگی اور مٹھی سنت کے مطابق۔ اپنے عالم کو دیکھ لو، داڑھی ہوگی، مٹھی اور سنت کے مطابق۔ آپ لوگ آئیں گے آپ کے علاقے میں، نام جماعت و دعویٰ ہوگا، نام جہاد کا لیں گے اور تمہاری جیبیں لوٹیں گے، تمہارے لڑکوں کو خراب کریں گے، بچے تمہارے لے کر جائیں گے، تمہارے خلاف ان سے فتوے لگائیں گے۔ داڑھی دیکھو تو ناف سے نیچے لٹک رہی ہے، پوچھو کیوں؟ کہا جی حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے۔ آپ بڑے متاثر ہوں گے، بے حضور کی حدیث کے سامنے تو ہم نہیں بول سکتے نا، جب نبی کا فرمان ہے ہم کیوں بولیں؟ آپ خود کو گنہگار سمجھتے رہیں گے اور وہ سمجھے گا میں مجاہد ہوں، کیوں دیکھو میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا، میں نے کہا بھئی داڑھی ہم تو مٹھی بھر رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہے۔ کہا جی ہماری داڑھی تو بہت لمبی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا واف الشوارب، اپنی داڑھی بڑھاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ میں نے کہا پھر کہاں تک بڑھائے؟ کہتے حضور نے نہیں بتایا کہاں تک، فرمایا بڑھاؤ تو جہاں تک جاتی ہے ہم وہاں تک بڑھائیں گے۔ میں نے کہا حدیث آپ نے سنی ہے؟ کہا جی میں نے تو نہیں سنی۔ میں نے کہا کس نے سنی ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے۔ تو میں نے کہا مانا تو خود کیوں کرتا ہے؟ مانا پیغمبر کے صحابی سے لے لینا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین وفر اللحا وافر الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھاؤ، اپنی مونچھیں کٹاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمر کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے شاگرد ہیں، صحابی رسول ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ أَبِي تَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضُلَ أَخَذَهُ۔ عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے، اپنی داڑھی مبارک کو دیکھتے، جب وقت گزر گیا ہے، جب داڑھی کچھ بڑھ جاتی ادھر دیکھیں، اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے اور جو بڑھ جاتی تراش دیتے۔ میں نے کہا پتہ یہ چلا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ۔ یہ بڑھانی کتنی ہے؟ نبی کے صحابی نے بتایا ایک مٹھی بھر بڑھانی ہے۔ ہم نے حدیث کے لفظ پیغمبر کے صحابی سے لیے ہیں تو مانا بھی پیغمبر کے صحابی سے لیا ہے۔ اگر مانا پیغمبر کے صحابی سے لو تو داڑھی مٹھی تک رہتی ہے، اگر مانا وہابی سے لو تو پھر ناف سے نیچے جاتی ہے۔ تجھے مانا وہابی کا مبارک، ہمیں مانا صحابی کا مبارک۔ ہمارا نام کیا ہے؟ بولو نا نام کیا ہے؟ میں آپ کو بیان یاد بھی تو کراؤں نا۔ اگر میں نے صرف بیان یاد نہ کرانا اور صرف جلسہ ہی کرنا ہو تو پھر تو آپ کے کشمیر کے قانون میری زبان کا ساتھ نہیں دینا۔ بحمداللہ تعالی میں تو جب کراچی گفتگو کرتا ہوں تو اردو سپیکنگ والوں کے کان جواب دے جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب ٹھہر ٹھہر کے رک کے، مجھے بیان رک کے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، ہفتے بعد سے نیٹ پہ آنا ہے، انگلینڈ والوں نے سننا ہے، امریکہ والوں نے سننا ہے، دنیا نے اس کو سننا ہے۔ پھر باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ لہجہ تیز رکھتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا، آپ تھوڑی سی آہستہ بات کیا کریں تاکہ ہم سمجھ آئے۔ تو میں سمجھانے کے لیے بات رک کے کہہ رہا ہوں۔ نمبر ایک، ہمارا نام کیا ہے؟ بولو بھئی نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ بیٹا آپ آگے آ جاؤ، یہ جو کرسی پر بیٹھے آ جاؤ آگے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہتا مہمان بڑے آ رہے ہیں، بچوں کو تو خود خیال کرنا چاہیے۔ شاباش آگے آ جاؤ۔ کتنی جگہ پڑی ہے؟ شاباش، چھوٹے بچے آگے آ جاؤ، جگہ جو ہے تو پھر کیا ہے۔ چلیں جی، ہمارا نام کیا ہے؟ بولو نا نام کیا ہے؟ میں نے اس پہ دلیل قرآن حدیث سے پیش کیا یا نہیں؟ توجہ رکھنا، ہمارا نام اہل سنت والجماعت، میں نے قرآن پیش کیا، میں نے حدیث سے مبارک پیش کی ہے۔ اب میں نے اہل سنت والجماعت کا معنی بتایا۔ معنی کیا ہے؟ حدیث پیغمبر کے صحابی سے لیں گے تو معنی بھی پیغمبر کے، بولو معنی بھی پیغمبر کے صحابی سے رضی اللہ عنہ۔ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ 8 یا 20؟ بولو نا کتنی پڑھتے ہیں؟ یہ 20 کون پڑھتے ہیں؟ سنی۔ 8 کون پڑھتے ہیں؟ نا سنی 8 کہاں پڑھتے ہیں؟ انہیں تو سنی تو 20 پڑھتے ہیں، یہ بھابیوں نے 8 نکالنی ہے۔ رمضان میں آگے تمہارے کشمیر کی فضا خراب کریں گے، مناظرے، تقریریں، چندہ بھی دو
جہاد کے لیے لڑکے بھی دو، اپنی مسلوں کا ماحول بھی خراب کرو۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ ہم ان کو فنڈ بھی دیں، لڑکے بھی دیں، اپنی مسلوں کا ماحول خراب بھی کریں، اپنے اوپر فتوے بھی لگائیں، ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں، ہم سے چندے بھی لیتے ہیں۔ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پیغمبر کے صحابہ نے اگر تراویح دی ہے تو 20 دی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تراویح بھی لیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے تراویح کی تعداد بھی لیتے ہیں، تراویح کی جماعت بھی لیتے ہیں، تراویح میں پڑھے جانے والا قرآن بھی لیتے ہیں۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا معنی ہم حدیث کے الفاظ پیغمبر کے صحابی سے تو معنی بھی پیغمبر کے صحابی سے۔ میں اس کو سمیٹ کے آگے چلتا ہوں، میں نے کچھ بات اور سمجھانی ہے۔ میں نے کہا نمبر 1 ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ نمبر 2 ہم عقائد اور ہم مسنون اعمال بھی مانتے ہیں۔ عقیدہ کون سا لیں گے، عمل کون سا لیں گے؟ اس پہ میں پہلے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ عقیدہ تم نے کون سا لینا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسا میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ توجہ رکھنا، عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسا میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، میرے پیغمبر کے صحابہ میں بعض وہ جو مہاجر اور بعض وہ جو انصار ہیں، مکہ سے مدینہ ہے، انہیں مہاجر کہتے ہیں جو مدینہ میں تھے، نبوت کے معاون اور میزبان بنے، انہیں انصار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 آیتیں اتاری، ایک عقیدے کے بارے میں ہے اور ایک اعمال کے بارے میں ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین میں سے صحابہ، مہاجرین صحابہ بھی اور انصار صحابہ، اور جو آدمی ان کی اتباع اعمال میں کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہوگا جو عمل ایسا کرے جیسے مہاجر صحابی نے کیا، عمل ایسا کرے جیسے انصاری صحابی نے کیا، عقیدہ ایسا لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، عقیدہ بھی وہ جو نبی کے صحابہ نے دیا، عمل بھی وہ جو نبی کے صحابہ نے دیا۔ میں اس لیے بات کہہ رہا تھا ہمارا نام بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ سنت کا معنی پیغمبر کی ادا ہے، والجماعت کا معنی صحابہ کی شرح ہے۔ عقیدہ وہ ہوگا جو دیا نبی نے ہے، سمجھایا صحابی نے ہے، عمل وہ ہوگا جو دیا نبی نے ہے اور بتایا صحابی نے ہے۔ بتایا کس نے ہے؟ صحابی۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو میں کہنے لگا بھئی بات سمجھو، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جو پیغمبر کے صحابہ والی ہے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا بات کہے؟ کہتا جی آپ یہ کہو ہم نماز پڑھتے ہیں جو نبی والی ہے۔ میں نے کہا چلو ایسے کہہ لیتے ہیں، لیکن مجھے آپ دلیل پیش کر دو، پھر میں دلیل دوں گا۔ مجھے کہتے ہیں دلیل تو بڑی واضح ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میں نے کہا ذرا معنی کرو۔ کہتا جی معنی اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا غلط معنی نہ کرو، صحیح معنی کرو۔ کیا جی کیا؟ میں نے کہا صلو کما رأیتمونی، کما رأیتمونی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ پورا معنی بیان کرنا۔ صلو، تم نے کہا جی ترجمہ یہ ہے نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو صلو کما اصلی، یہ بعد میں رأیتمونی تو نے کیوں چھوڑا ہے؟ اس کا ترجمہ بھی کرنا۔ کہتا جی اس کا ترجمہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا نہیں آپ کہہ دو نہیں آتا پھر تو میں بتاؤں گا، جب آپ کو آتا ہے ترجمہ تو صحیح کرو۔ کہتا جی ترجمہ صلو کما رأیتمونی اصلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو، تم نماز پڑھو کما رأیتمونی، جیسے تم نے مجھے دیکھا اصلی، نماز پڑھتے ہوئے۔ میں نے کہا ترجمہ ٹھیک ہوا نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا میں نے تو پڑھتے حضور کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے؟ گل سمجھ آئی؟ میں نے کہا میں نے تو حضور کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو میں نے کہا جنہوں نے دیکھا ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے دیکھا وہ کون ہے؟ کہتا ہے صحابہ۔ تو میں نے کہا پتہ یہ چلا یہ خطاب تجھے اور مجھے نہیں ہے، یہ خطاب ان کو ہے جن نے پیغمبر کو دیکھا ہے۔ کہتا جی پھر ہم کیا کریں؟ میں نے کہا ہمیں خطاب موجود ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جماعت صحابہ جو خدا نے مجھے دین دیا میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے دینے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میں نے دین تمہیں دیا، تمہیں شاہد کہتے ہیں، اب تم نے دین بعد والوں کو دینا ہے۔
کسے غائب کہتے ہیں؟ میں نے کہا دونوں حدیثوں کو ملا لو تو پتہ یہ چلے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ نماز ایسے پڑھے جیسے نبی کو پڑھتے دیکھا ہے، ہم نماز ایسے پڑھے جیسے ہمیں صحابہ نے دی ہے، ہم نماز وہ پڑھے جو صحابی کی ہے، صحابی وہ پڑھے جو نبی کی ہے، ہم نماز وہ پڑھیں جو صحابی کی ہے، صحابی وہ پڑھے جو نبی کی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حجاز میں ہے، پوری دنیا میں حضور تو نہیں آئے نا، پوری دنیا میں حضور تو نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں؟ بتاؤ کہاں پر ہیں؟ مدینہ طیبہ میں۔ اگر حضور یہاں پہ ہوتے تو میں نے کرسی پہ بیٹھنا تھا؟ بتاؤ آپ نے بیٹھ جانا تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تو ہم کرسی پر بیٹھتے؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں ہم کرسیاں سجا کے بیٹھے؟ ایسے پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں؟ توجہ رکھنا، کہاں پہ ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ جب زندہ تھے تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، اور آج بھی نبی پاک مدینہ منورہ میں ہیں، آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے، قبر مبارک میں ہے، جنت کے ٹکڑے میں ہے، اور جنت سے بڑھ کر جنت میں ہے، اور جیسے اس وقت زندہ تھے آج اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور قبر میں بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ اگر روزے پہ درود پڑھے خدا سنا دیتے ہیں، اگر یہاں کوٹھا سے پڑھے خدا پہنچا دیتے ہیں۔ روزے پر پڑھے تو خدا بولو نا، اور یہاں سے پڑھے تو پھر کوئی یہاں سے بھی سنا دیتے ہیں نا۔ حضور کی بے ادبی نہ کر، حضور کا ادب کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں کیوں جاتے ہیں؟ سلام پیش کرنے کے لیے۔ یہاں سے بھی سن لیتے ہیں تو پھر مدینہ منورہ تو کیوں گیا ہے؟ اس لیے گیا کہ میرا دل کرتا ہے میں روزے پہ جا کے پڑھوں۔ آپ جانے والے کو کہتے ہیں بھئی جب حضور کے روزے پر جاؤ نا تو میرا سلام پیش کر دینا، کہتے ہیں نا بھئی میرا بھی سلام حضور کے روزے پر دینا۔ وہ کہے جی مجھے کیوں کہتے ہو؟ تو خود ہی پڑھ لے۔ آپ نے کہنا نہیں جب میں جاؤں گا تو میں بھی پڑھوں گا۔ جب آپ کہتے ہیں حضور کو پیش کر دینا، اس کا معنی آپ کا ذہن یہ ہے جب یہاں سے پڑھے خدا پہنچا دیتے ہیں، اور جب روزے پر پڑھے خدا سنا دیتے ہیں۔ اور یہ نظریہ کیوں ہے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، حدیث مبارک میں تو موجود ہے، من صلی علی عند قبری سمیتہ ومن صلی علی نائیا فقد ابلغتہ، جو میری قبر پہ صلاۃ پڑھتا ہے میں خود سن لیتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے خدا مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ نظریہ اہل سنت والجماعت کا کیوں ہے؟ میں مثال سے بات سمجھانے لگوں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ درود پاک پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ، پیغمبر کی خدمت میں تحفہ ہے۔ آپ کا بیٹا جدہ میں رہتا ہے، آپ یہاں پوٹھا کشمیر کوٹلی میں رہتے ہیں، آپ کے بیٹے کا دل کرتا ہے میں ابو جان کو کمبل دو، دل کرتا ہے امی جان کو چادر دو، تو وہ خود تو آ نہیں سکتا، وہ جدہ میں ہے، آپ پوٹھا میں ہے، تو وہاں جدے میں رہنے والا کسی آنے والے سے کہتا ہے یہ کمبل لے جاؤ ابو جان کو دے دینا، کہنا تمہارے بیٹے نے دیا ہے، یہ چادر لے جاؤ امی جان کو دے دینا، اور کہنا تمہارے بیٹے نے دیا ہے۔ جب جدے سے دینا چاہے آنے والے کے ہاتھ کمبل ابو جان کے لیے، چادر امی جان کے لیے بھیج دیتا ہے، لیکن جب جدے سے خود پوٹھا آتا ہے پھر بھیجتا نہیں ہے، پھر یوں امی جان کی خدمت میں پیش کرتا ہے ابو جان یہ کمبل آپ کے لیے ہے، امی جان یہ چادر آپ کے لیے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب چھوٹا بڑے کو ہدیہ دور سے بھیجے تو کسی کے ہاتھ بھیج دیتا ہے، اور جب خود جاتا ہے تو خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ہم جب کوٹھا میں ہو اللہم صلی علی محمد کہہ کے نبی کی خدمت میں بذریعہ ملائکہ درود بھیج دیتے ہیں، اور جب نبی کے روزے پر جائیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ جب یہاں سے درود پڑھیں گے تو پھر بولو اللہم صلی علی، کیوں؟ آپ کہتے ہیں اللہ آپ پہنچا دیں، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں میرے امتی کا درود لو میرے نبی کی خدمت میں پہنچا دو، اور جب روزے پر جائیں تو پھر الصلاۃ والسلام علیکہ۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد امین اکاڑوی، بہت بڑے عالم تھے، عالم بھی تھے اسکول ٹیچر بھی تھے، اسکول پڑھاتے تنخواہ وہاں سے لیتے، دین مفت بیان کرتے تھے۔ تو یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ ایک بندہ کہتے ہیں کیسے مولوی اسکول ٹیچر تھے، میں کہ پھر ملک تقریر نہ کرن بھئی اپنا کما کے تقریر کریں تو یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ لیکن چونکہ ہمیں عادت پڑی ہے نا، وہ بھی کوئی مولوی ہے جو اپنی جیب سے خرچہ کر کے تقریریں کرے، ہم تو اسے مولوی نہیں سمجھتے، اپنی جیب سے لنگر کھلائے ہم اسے پیر صاحب نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ہماری خانقاہ میں آپ آئیں، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات ہماری خانقاہ میں ذکر بھی ہوتا ہے، بیعت بھی ہوتا ہے، لنگر بھی ہوتا ہے،
کبھی آپ سے تقاضا نہیں کریں گے 1 روپیہ لنگر میں شامل کریں، اپنی جیب سے لنگر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ پیر تو بھی چنگا نہیں لگنا نا، ایسے ہے نہیں، یہ چنگا بھی نہیں لگنا۔ کیوں؟ یہ کہ ہم سے مانگا بھی نہیں ہے، مانگ لے پھر جی ہم سے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ پھر کہاں جائیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا، مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اسکول ٹیچر تھے، پڑھاتے، تنخواہ وہاں سے لیتے، دین مفت بیان کرتے تھے۔ ایک اسکول میں ماسٹر آ گیا، جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے نا بلا وجہ چھیڑ چھاڑ کرنی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہنے لگا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب یہ جو ہمارے یہاں مولوی آیا نا یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا، اس نے بلا کے پوچھا مولانا صاحب آپ وہابی ہو دیوبندی ہو؟ انہوں نے کہا میں دیوبندی، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ جو وہابی کہتا ہے یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا دیوبندی تو سنی ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے تم وہابی ہو۔ مولانا فرمایا کہ اس سے پوچھ لو کیوں کہتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیوں کہتا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تو بتا کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا سر جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے اس لیے میں ان کو وہابی کہتا ہوں۔ مولانا امین فرمانے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابھی مجھ سے پہلے قادمی صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور ہر شعر پہ درود، ہر شعر پہ درود، یہ پڑھ رہے تھے تم ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو وہابی تمہیں کہنا چاہیے انہیں کہنا چاہیے؟ جو پڑھ رہا ہے وہ وہابی ہے، جو ساتھ نہیں دے رہا وہ سنی ہے۔ یہ عجیب تقسیم ہے سنی اور وہابی ہونے کی۔ تو مولانا اکاڑوی فرمانے لگے کہ میں تو پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انہوں نے کہا تو آنا نہیں پڑھ دے، یہ تو پڑھ دے۔ انہوں نے کہا نہیں سر جی بیٹھ کے پڑھ دے، کھلو کے نہیں پڑھ دے، یہ بیٹھ کے پڑھ دے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے۔ مولانا فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میں جب عام نماز پڑھتا ہوں تو اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور جب نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو کھڑے ہو کے بھی مندن، ایک کی وجہ وہابی ہے؟ اس نے کہا نہیں سر جی اللہم صلی علی محمد نے پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ مولانا فرمایا بالکل جھوٹ بولتا ہے، میں جب اکاڑے میں پڑھوں اللہم صلی علی محمد کہتا ہوں، جب نبی کے روزے پر جاتا ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا ہوں۔ اس نے کہا تو سارے منتے ہیں۔ پھر مولانا فرمان لے کہ ہمارے اوپر الزام ہے ہم سارے درود پڑھتے ہیں، جہاں بیٹھ جانے کی بات ہے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جہاں کھڑے ہونے کی بات ہے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، جہاں اللہم صلی علی محمد کی بات ہے یہ پڑھتے ہیں، اور جب نبی کے روزے پر جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو سارے پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے پیش کرتے ہیں، اور حضور کے روزے کی طرح منہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہم جب وہاں پہ جائیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضور کے روزے پر جائیں، قبلے کی طرف کمر کرے، نبی کے روزے کی طرف منہ کریں، وہاں درود پڑھیں، پھر حضور سے گزارش بھی کرے اللہ کے نبی یہ امتی آپ کے دربار پہ آیا ہے، گناہ گار ہے، خدا سے دعا مانگو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی دعا مانگیں گے خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور سنیت کسے کہتے ہیں ہماری سمجھ سے؟ اب میں گالیاں نکالوں پھر سنی بنوں گا، فلاں مولوی ٹھیک نہیں، فلاں غلط ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں گستاخ ہے، یہ پھر آپ مجھے مانیں گے، اس پہ آپ نعرہ رسالت لگائیں۔ عجیب بات یہ ہے گالیاں مولوی کو اور جواب میں نعرہ رسالت، ایسے ہوتا ہے یہ نہیں۔ ایک حوالہ دیتے ہیں پھر کسی عالم کی پگڑی اچھالتے ہیں، قوم کہتے ہیں نعرہ رسالت، کہتے ہیں سنیہ دا جلسہ ہے۔ میں نے کہا پگڑی اچھالنے پر نعرہ رسالت نہیں ہوتا، پیغمبر کی سیرت بیان کرنے پر نعرہ رسالت ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اچھی طرح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لگاتے ہیں لگاؤ نعرہ تکبیر، ہم دسو میں وہابی ہوں یا تسی وہابی ہو؟ بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم تو نعرہ لگا رہے ہیں۔ اچھا آپ اس بعض کہتے ہیں یا رسول اللہ، بعض کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ اچھا مجھے بتاؤ جب میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر یا اللہ؟ کیوں؟ تو جب میں کہتا ہوں نعرہ رسالت پھر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر تو جواب میں کیا ہے؟ یا اللہ کہو نا، نہیں کہتے۔ جب کہتے ہیں نعرہ رسالت کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اپنے بدلہ کیوں ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو وکیل بن کے آپ کا کیس لڑ رہا ہوں نا، بات سمجھو۔ جب ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر تو میں نے آپ سے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا کون ہے؟ کیا جواب دیا آپ نے؟
نعرہ رسالت۔ میں نے آپ سے پوچھا بتاؤ تمہارا رسول کون ہے؟ بتاؤ بھائی، اب چپ ہے بھائی، تمہارا رسول کون ہے؟ تمہارے رسول کا نام یا ہے یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نعرہ سمجھو تو پھر جواب بھی دو نا۔ نعرہ ہے نعرہ تکبیر، سب سے بڑا کون ہے؟ جواب اللہ اکبر ہے۔ نعرہ رسالت، تمہارے پیغمبر کون ہے؟ جواب محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے جو اللہ کے رسول ہے۔ لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ، کلمہ ٹھیک ہے؟ بولو نا، لا الہ الا اللہ کیا پڑھو گے؟ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ کہا تو پتہ نہیں چلنا کلمہ کس کا پڑھا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو پتہ چلنا ہے کلمہ کس کا پڑھا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہا تو پتہ نہیں چلنا یہ امتی کس کے ہے۔ جب نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہنا ہے تو پتہ چلنا ہے یہ امتی موسیٰ اور عیسیٰ، آدم ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہے بلکہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کے۔ بات سمجھنی چاہیے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں بتا رہا تھا عقیدہ بھی وہ جو نبی کے صحابہ نے دیا اور عمل بھی وہ جو نبی کے صحابہ نے۔ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، عقیدہ بھی پیغمبر کے صحابہ سے اور عمل بھی پیغمبر کے صحابہ سے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا، میں آپ بتائیے رہا تھا ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک شخص کہنے لگا جی میرے پاس دلیل موجود ہے، نبی یہاں پر بھی ہے۔ میں نے کہا دلیل پیش کر دو، مجھے سمجھ آگی، مجھے کوئی ضد نہیں ہے، میرے سارے ماننے والے بھی تیرے پیچھے چل پڑیں گے۔ کیا جی قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں میں نے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے کہا بالکل بجا ہے۔ کہتا ہے یہ بتاؤ حضور تو اللہ کی رحمت ہے، کوئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ خدا کی رحمت نہ ہو؟ میں نے کہا کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ کہتا ہے پھر مان لو نبی ہر جگہ پر ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی خدا کی رحمت ہے، جب رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر میں کہہ دوں گا سورج کو ہر جگہ پہ مانو، تو کہے گا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا تو قرآن کریم میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، خدا وہ ہے جس نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ۔ پھر مان لے گا؟ کہتے جی نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے اس آیت کا مطلب یہ ہے خدا نے سورج کو روشنی بنایا، سورج آسمان پر ہے، روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے میرے نبی مدینہ میں ہے، نبی کی رحمت ہر جگہ پر ہے۔ سورج کہاں پر ہے اور روشنی؟ بولو حضور کہاں پر ہیں اور رحمت؟ سورج اپنی روشنی پہنچانے میں ہر جگہ جانے کا محتاج نہیں ہے، نبی اپنا فیض پہنچانے میں ہر جگہ جانے کے کیسے محتاج ہے؟ حضور کی بے ادبی نہ کر۔ اگر سورج آسمان پہ رہ کے پوری زمین کو روشن کر سکتا ہے، میرے پیغمبر مدینہ پہ رہ کے پوری کائنات کو منور فرما سکتے ہیں۔ بات سمجھ آگئی؟ حضور کا مقام تو سمجھو نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ کیوں جائیں؟ میں بتا یہ رہا تھا حضور پوری زمین کے نبی ہے، لیکن پوری زمین پر گئے ہیں؟ نانا حضور نہیں گئے، حضور تو مدینہ میں رہے ہیں۔ پھر گیا کون ہے؟ صحابی، کوئی ایران گئے ہیں، کوئی کشمیر پہنچے ہیں، کوئی افغانستان پہنچے ہیں، کوئی شام پہنچے ہیں، کوئی افریقہ پہنچے ہیں۔ نبی کے صحابہ دنیا میں چلے گئے ہیں۔ میں بات سمجھا رہا تھا، میں نے پوچھا نماز کیسی؟ کہتے ہیں نبی والی۔ اس نے پوچھا نماز کیسی؟ میں نے کہا صحابہ والی۔ کہتے ہیں جی میری دلیل یہ ہے نبی نے فرمایا نماز یوں پڑھو جیسے صحابہ کو پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا حضور تو صحابہ کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی کو ہم نے نہیں دیکھا، وہ تو صحابہ نے دیکھا ہے۔ پتہ یہ چلا نبی مدینہ میں ہے، صحابی نے نماز پڑھتے نبی کو مدینہ میں دیکھا تو نماز نبی والی ہے۔ پھر جب صحابی ایران پہنچا ہے، صحابی افغانستان پہنچا ہے، صحابی جب الجزائر پہنچا ہے، اب لوگ نبی کو نہیں نبی کے صحابی کو دیکھیں گے۔ یہی وجہ جب صحابی دنیا میں گیا ہے تو یہ نہیں کہتا کونو مثل نبینا، کہتے کونو مثلنا، اے لوگو ہم نبی جیسے ہیں تم ہم جیسے بنو۔ ہم نے نبی کی طرح عمل کیے ہیں، تم نے ہماری طرح عمل کرنے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا معنی سنت نبی کی ہے، لینی صحابہ سے ہے، عقیدہ نبی کا ہے، سمجھانا صحابہ نے ہے، عمل پیغمبر کا ہے، بتانا صحابہ نے ہے۔ بتانا کس نے ہے؟
صحابہ نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے مختصر وقت میں یہی بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اللہ کرے یہ بات میں سمجھا سکوں اور بات آپ سمجھ سکیں۔ آپس کی لڑائی، آپس کے جھگڑے، آپس کا حسد، آپس کا بغض، آپس کا اناد، یہ امت کو لے ڈوبتا ہے، اور آپس کا پیار امت کو تار دیتا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرو، اللہ ہمارے دلوں میں جو آپس میں غیظ و غضب اس کو ختم فرمائے، باہمی طور پہ متحد ہو کے اللہ کفر کے خلاف میں اکٹھا کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافر چاہتا ہے مسلمان لڑیں، ٹکڑیاں بنیں، آپس میں گروہ بندی کریں، فرقہ واریت ہو، ایک دوسرے گلے کاٹیں اور ہم ان پہ حکومت کریں۔ ہم ان کو بتائیں بے نہیں، ہم مسلمان پیغمبر کی امت اکٹھے رہ کے کفر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ٹکڑیوں میں بٹ کے غلط عقائد کی بنیاد پہ کبھی کفر کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتے۔ میں ایک دو بات کی اگر آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمارا تعلق چونکہ اہل سنت والجماعت سے ہے، ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، علماء دیوبند سے ہمارا تعلق ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علماء دیوبند یہ پیغمبر کے عاشق نہیں تھے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے آپ کے سامنے جو شعر پڑھے ہیں، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، قاسم العلوم والخیرات ہیں، اور کیسے اس کے پیغمبر میں ڈوب کے اشعار پڑھے ہیں۔ یہی مولانا قاسم ننوتوی جب حج کے لیے مکہ گئے اور پھر مدینہ منورہ پیغمبر کی قبر پہ حاضری کے لیے گئے ہیں، تو جب دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا مینار دیکھا ہے، سواری سے اترے اور جوتیاں اتار لی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سواری سے اترے اور جوتیاں اتار لی، جب کنکروں کی وجہ سے پاؤں میں خون نکلنے لگا، لیکن جوتی پھر بھی نہیں پہنی۔ کسی نے پوچھا جی کیوں نہیں پہنتے؟ کہتے ہیں مجھے ڈر اس سے لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جس مقام پہ میرے نبی کا پاؤں آیا ہے اس مقام پہ میری جوتی آ جائے، اس خوف کی وجہ سے مجھے ہمت نہیں بڑھتی، میں نبی کے مدینے میں جوتی پہن کے چلو۔ یہ مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے۔ انگریز نے ان کے خلاف آرڈر جاری کیا گرفتار کرنے کا، مولانا قاسم ننوتوی چھپ گئے اور 3 دن کے بعد پھر باہر آ گئے۔ کسی نے پوچھا مولانا یہ آرڈر آپ سے واپس لے لیے؟ فرمایا نہیں واپس تو نہیں لیے، پھر آپ باہر کیوں آئے ہیں؟ گرفتار ہو جائیں گے۔ فرمایا مجھے گرفتاری کا ڈر نہیں ہے۔ کہا جی جب ڈر نہیں تھا تو پھر آپ چھپے کیوں تھے؟ کہتے ہیں میں چھپا اس وجہ سے نہیں تھا، مجھے انگریز سے ڈر لگتا ہے، میں چھپا اس وجہ سے تھا جب رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے اور کفار نے گرفتاری کا اعلان کیا تھا، تو میرے نبی جب غار میں چھپے ہیں تو 3 دن بنتے ہیں، 3 دن چھپ کے رہنا میرے پیغمبر کی سنت، وہ سنت زندہ ہوگی، اب مجھے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو میں نے حضور کی سنت میں یوں کیا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ، خدا نے بڑا عشق پیغمبر عطا فرمایا تھا۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اور میں نے بیان سنا، اس نے کہا جی مولانا قاسم ننوتوی جس کو تم دیوبند کا بانی اور اپنا بڑا سمجھتے ہو وہ تو گستاخ تھے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا قصیدہ ہے، اس میں ایک وہ شعر پڑھتے ہیں کہ میری ہزاروں لاکھوں تمنا ہے لیکن سب سے بڑی میری تمنا یہ ہے کہ میں مدینے میں جیوں اور مدینے کا کتا بن کے جیوں، اور جب میں مر جاؤں مجھے مدینے کے کیڑے کھا جائیں۔ میں نے کہا اس میں توہین کون سی ہے؟ کہتے ہیں توہین یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، وہ کہتے ہیں کاش میں کتا ہوں، اس کو انسان بننے پہ آر آتی ہے اور تم اس کو اپنا امام سمجھتے ہو، وہ انسان بننے کے لیے تیار نہیں، تم کہتے ہو ہم اس کو امام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو کتنی عشق میں ڈوب کر بات کی ہے کہ میری تمنا ہے مدینے کے کتوں کے ساتھ پھروں، تو عظمت بیان کرتے ہیں، نبی کی محبت میں کہتے ہیں، لیکن بات بدل دی، کہا جی اس کو انسان بننے پہ آر آتی ہے، اور تم نے کہا جی بہت بڑا ولی تھا۔ میں نے کہا اچھا میں اس پر ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ذرا فتویٰ لگانا۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی نے کتاب لکھی ہے، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے۔ صدیق اکبر کھڑے ہیں، سامنے پرندہ ایک درخت پہ بیٹھا ہے، صدیق اکبر فرمانے لگے تو بالک یا طیرو، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من الشجرہ، تو درخت سے کھاتا ہے، وتستظل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، اور قیامت کے دن تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اے کاش صدیق بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا، اے کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا۔ تو میں نے کہا ابو بکر صدیق ہمارے ایمان ہیں یا نہیں؟ کہتے جی ہیں۔ میں نے کہا امام ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کہنا ان کو انسان بننے پہ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کاش پرندہ ہوتا، لگا فتویٰ۔ کہتا ہے یہاں تو نہیں لگا سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ خدا سے ڈر کے کہتے تھے اے کاش پرندہ ہوتا۔ میں نے کہا مولانا ننوتوی حضور کی محبت میں ڈوب کے کہتے تھے کاش مدینے کا کتا ہوتا۔
پھر یہ نہیں کہا میں مدینے کا کتا ہوتا، فرمایا کاش مدینے کے کتوں کے ساتھ پھرتا، یعنی وہ سمجھتے ہیں انہوں نے تو حضور کے شہر کے کتے کو بھی مقام دیا ہے۔ کہتا جی کتے کو مقام ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ملتا ہے۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اصحاب کہف کے ساتھ کتا چلا ہے، قرآن نے اس کا بیان کیا، خدا نے مقام دیا۔ اصحاب کہف میں چلنے والے کتے کو مقام مل جاتا ہے، میرے پیغمبر کے مدینے میں رہنے والے کو نہیں ملتا۔ فرق کیا ہے؟ کتوں کا مقابلہ انسان سے نہیں ہے، کتے کا مقابلہ کتے سے ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کتے کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے علاقے میں ایک تھانے دار آتا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن فیصلے ٹھیک کرتا ہے، رشوت نہیں کھاتا، آپ کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بہت اچھا، نماز نہیں پڑھتا پھر کیسے اچھا ہے؟ آپ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ ایک وہ جو رشوت کھاتا تھا یہ نہیں کھاتا، تو تھانے دار کے مقابلے میں تھانے دار اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب تھانے دار کا مقابلہ امام سے کرو۔ جن دنوں میں صدر ضیاء الحق کا حادثہ پیش آیا، ہمارے استاد سے فیصل آباد، تو انہوں نے کہا ایک ولی تھا جو دنیا سے چلا گیا، آپ جماعتی اختلافات مجھے نہ گھسیٹنا، میں صرف ایک مسئلہ بتانے لگو، کہا جی ایک ولی سا دنیا سے چلا گیا۔ پھر ہمیں استاد فرمانے لگے تم کہو گے کیسا ولی ہے؟ ادھر کہتے ہو ولی وہ جس کی داڑھی ہو، ولی وہ جو سر پہ ٹوپی رکھے، اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، داڑھی منڈاتا تھا، میں نے ولی کیسے کہہ دیا؟ یہ استادوں نے سوال اٹھایا۔ پھر فرمان لگے بیٹا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، تم ضیاء اللہ کا مقابلہ کرتے ہو پیروں سے، مولویوں سے، پھر تو ولی نہیں ہے۔ صدر کا مقابلہ صدروں سے کرو نا، پھر پتہ چلے گا ولی ہے یا نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک صدر وہ جو لال مسجد کے بچے قتل کرتا ہے، ایک صدر یہ ہے، اور ایک صدر وہ جو بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو صدر میں فرق تو ہوتا ہے نا، صدر کا تقابلہ صدر سے، دکاندار کا تقابل دکاندار سے، مولوی کا تقابل مولوی سے، پیر کا تقابل پیر سے۔ پیر صاحب تہجد پڑھتے ہیں، اگر دکاندار نہ پڑھو وہ جی بہت فاسق ہے۔ دکاندار تہجد نہ پڑھے نا، اگر امانت دار ہو، سچا ہو، جھوٹ نہ بولے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچ بولے اور ایسا تاجر جو امانت کا خیال رکھے، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ دیکھو تاجر کو خدا نے کتنا مقام دیا ہے، دکاندار کا کتنا مقام ہے۔ بس دو بات تو خیال کرے، امانت نہ چھوڑے، خیانت نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے، اللہ سے قیامت کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو امانت اور دیانت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت کے عقائد اور اعمال پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ حضرات یہاں بیان سے فارغ تو ہو گئے، دعا ہو جائے، اس کے بعد باہر ہماری سیڈیاں، لٹریچر، کتابیں پڑھی ہیں، آپ اس کو لیں، اس کا مطالعہ فرمائیں۔ آپ حضرات ذاکر نائک کو سنتے ہیں، ہماری سیڈیاں نہیں سنتے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کا نالج کیا ہے۔ جس کو سنے گا اسی کے نالج کا پتہ چلے گا نا، جس کو نہیں سنے گا نالج کا پتہ کیسے چلے گا؟ کتابیں، لٹریچر پڑھیں، سیڈیز کو دیکھیں، ہمارے دلائل اس میں سماعت فرمائیں، ایک ایک موضوع پر کس طرح دلائل پیش کیے ہیں۔ مرزائی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، کلمہ کے اقرار بھی کرتے ہیں، پھر بھی کافر۔ لوگ ان کے اخلاق سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھیں مرزائی کافر کیوں ہیں؟ مرزے کی کتاب کا نام ہے ازالۃ الاوہام، اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے نا محمد الرسول اللہ، اس محمد سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے، اس سے محمد سے مراد میں غلام احمد ہوں۔ جب مرزائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کی مراد حضور نہیں ہوتے، ان کی مراد غلام احمد قادیانی ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائیں گے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ کلمے کا معنی اور لیتے ہیں۔ مرزائی نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر نہیں پڑھتے، مرزا قادیانی کو حکم سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو مسلمان ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں مسلمان ہوں گے۔ ایک آدمی سر پہ پگڑی باندھے، پوچھو جی کیوں بننی ہے؟ کوئی سکھ نہیں بندے، میں بھی بننی، کہ مسلمان ہو جائے گا؟ کیسے مسلمان ہوگا؟ یہ نہیں مسلمان ہو سکتا۔ میں اس لیے بتا رہا تھا، اچھا بال ان کے اخلاق سے متاثر ہے۔ اخلاق کا معاملہ بعد میں ہے، ایمان کا معاملہ پہلے ہے۔ پہلے معاملہ کس کا ہے؟ ہمارا ایک نا نظری اور عقیدہ سمجھنا۔ ہمارا عقیدہ اور سنت کا کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ اللہ کی قسم، گندے سے گندا مسلمان بھی ہو اور ایک عرب کافر جو ہو، کافر اخلاق اچھے ہو، بد اخلاق مسلمان کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ اخلاق بات کا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ ایمان کا ہے۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔
کسی بھی دیوبندی نے یہ نہیں لکھا کہ حضور کا نماز میں خیال ہے تو نماز ٹوٹتی ہے، کسی نے بھی نہیں لکھا، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے دیوبند ہے۔ جس بندے کی کتاب ہے نا، مسئلہ یوں نہیں، مسئلہ تو اور لکھا ہے، لیکن جس کی کتاب ہے اس کا نام ہے سید احمد شہید بریلوی۔ آپ کتاب اٹھا کے لاؤ، دیوبندی نہیں ہے، سید احمد شہید بریلوی، ان کے مرید ہے سید اسماعیل شہید۔ سید اسماعیل شہید نے کتاب لکھی ہے اور نقل اپنے پیر سید احمد شہید بریلوی کا جملہ نقل کیا ہے، کسی دیوبندی کا جملہ نہیں ہے۔ آپ پوچھ لو، اگر سید احمد کے ساتھ بریلوی نہ لکھا ہو، جو سزا چور کی وہ میری۔ یہ ہمارے اوپر جھوٹے الزام کیوں لگاتے ہو؟ حضور کا خیال آنے سے نماز کیسے ٹوٹے گی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بعض اوقات دعا کو جمعرات کے دن کے ساتھ مخصوص کیا جاتا ہے، نہیں بھئی دعا تو جب چاہے مانگے، ابھی بھی مانگیں گے، جمعرات مانگے، جمعہ مانگے، ہفتہ مانگے، اللہ تو ہر وقت سنتے ہیں، یہ جمعرات تک اللہ انتظار کرتے ہیں۔ اصالِ ثواب کا طریقہ صرف ختم شریف کروانا ہے، اصالِ ثواب بارے وضاحت فرمائیں۔ میٹھی چیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن ارواحیں گھروں میں تشریف لاتی ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بات سمجھا دی، پر آپ کو سمجھ آ گئی ہو، یہ سب کھانے اور پینے کے بہانے ہیں، کبھی جمعرات، کبھی جمعہ، کبھی 10، کبھی اتوار، کبھی پیر، وہ ایک نہ ایک دن نکالو تاکہ قوم لاتی رہے اور ہم کھاتے رہیں۔ بس آپ اپنے مال کو بچاؤ، اگر مال اپنے پاس موجود ہے مسجد میں دو، مدرسے میں دو، یتیم کو دو، بیوہ کو دو۔ آپ کے یہاں سکول ہے، غریب بچہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو پڑھا دو۔ آپ کے یہاں بیوہ ہے، اس کے اخراجات برداشت کرو۔ اس سے بڑا اصالِ ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اصالِ ثواب کے قائل ہیں، اصالِ ثواب اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، لیکن اصالِ ثواب کا معنی کیا ہے؟ پڑھیں اور بخش دیں، بس کریں اور بخش دیں۔ جو بیٹے کو اپنے باپ سے پیار ہے نا، وہ دوسرے بندے کو نہیں ہو سکتا۔ میرا والد بھی فوت ہوا ہے، میری ماں بھی فوت ہوئی ہے، میرا بڑا بھائی بھی فوت ہوا ہے، میرا چھوٹا بیٹا بھی فوت ہوا ہے، میری بیٹی بھی فوت ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اولاد کے مرنے پر جو غم باپ کو ہے دوسروں کو نہیں ہے، اور باپ کے مرنے پر جو غم اولاد کا ہے وہ دوسروں کو نہیں ہے۔ ہم دونوں غموں سے گزرے ہیں، اس لیے جو آپ پڑھیں گے نا اس درد کے ساتھ، یہ حضرت صاحب نہیں پڑھ سکتے، چاہ پک گئی ہے، 15 سپارے ہو گئے، چلو جی کھانا پک گیا ہے، قرآن پورا ہو گیا ہے، چلو اصالِ ثواب کر لو۔ اللہ کے بندو خود پڑھو اور بخشو، تمہیں کو منع کرتا ہے؟ حضرت ولی کی کرامت کے بارے میں وضاحت فرمائیں، کرامت کیا چیز ہے؟ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے، نبی نہیں ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ بیت المقدس کے کمرے میں ہیں، چھوٹی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام چلے جاتے، واپس آتے، مریم کو کھانا پیش کرتے، دروازہ کھولا، آگے پھل موجود ہے۔ مریم علیہ السلام سے زکریا نے پوچھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے پھل آئے؟ انہوں نے کہا من عند اللہ، یہ اللہ پاک نے دیے ہیں۔ بات سمجھنا، زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، اولاد تھی نہیں تھی، اللہ کے نبی سجدے میں گر گئے، اے اللہ اس مریم کو بغیر موسم کے آپ پھل دے سکتے ہیں؟ موسم تو میرا بھی گزر گیا ہے، مجھے بھی میوہ دے دے۔ اچھا عیسائیوں کو دیکھو تو مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، بغیر موسم کے پھل کھا سکتی ہے تو ہمیں بھی دے دے۔ فرق کیا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم کے خدا سے مانگا، عیسائیوں نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگا۔ ولی کی کرامت تو مانتے ہیں، لیکن ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے کہ خدا سے مانگے یہ اسلام ہے، ولی کی کرامت دے کر خود ولی سے مانگے یہ عیسائیت ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کرامت دیکھی نا تو مانگا کس سے؟ مریم سے، مجھے بھی پھل دے نہ، اللہ سے مانگا۔ اور عیسائیوں نے کس سے مانگا؟ مریم سے، ہمیں بھی دو۔ مریم ولی کی کرامت مانتے ہیں لیکن مانگتے کس سے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ اپنا کوئی جانشیر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی جانشیر مقرر نہیں کیا؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں نہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، مقرر کیوں نہیں کیا؟ اشارے دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بیمار ہیں، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ نبی کا اصل وراثت تو مصلی ہوتا ہے نا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب کہ مولوی صاحب دکاندار کریں نبی کے وارث ہیں، یہ معنی ہوتا ہے؟ کہتا نہیں جی نماز تسا پڑھاؤ، تسا نبی دے وارث ہو۔ تو حضور نے فرمایا صدیق میرے مصلی پر جائے تو وارث تو مقرر کر دیا ہے نا۔ اس لیے جب بحث ہوئی یہ خلیفہ کسے بنائے، حضرت علی المرتضیٰ نے دلیل پیش کی کہ جس شخص کو نبی نے مصلی دیا ہے ہم اسی شخص کو نبی کا تخت شاہی بھی دیتے ہیں۔ جس کو حضور نے مصلی دے دیا نا ہم اسی کو سیاست میں اپنا امیر مان لیتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی نہ منانے پر اعتراض کیا جاتا ہے، نبی کے منکر ہے علیہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اعتراض تو ان پر ہونا چاہیے جو عید مناتے ہیں، ان پر اعتراض نہیں ہے جو عید نہیں مناتے۔
بتاؤ عیدیں کتنی ہیں جی؟ 2 یا 3؟ تو جو تیسری کرے اعتراض اس پہ ہے، یا جو تیسری نہ کرے اعتراض اس پہ ہے؟ دن رات میں فرض نمازیں کتنی ہیں؟ تو کوئی 6 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے، یا جو چھٹی نہ پڑھے اس پر ہے؟ بتاؤ بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وتر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ بولو نا۔ اگر کوئی بندہ 5 پڑھے تو پھر اعتراض اس پر ہے، یا جو 5 نہ پڑھے اعتراض اس پر ہے؟ بھائی اعتراض اس پر ہے جو اس نے عید کا اضافہ کیا ہے، جس نے عید کا اضافہ نہیں کیا اس پر کیا اعتراض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم خوش ہیں، اور اللہ کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ خوشی پیغمبر کی دنیا کے آمد پر ہے۔ لیکن عید نہ کہو، عید ہیں ہی 2 تو عیدیں زیادہ ہیں ہی۔ حضرت تقریر کی وضاحت فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجتہد سے پوچھے، اس کا نام ہوتا ہے تقلید۔ قرآن اللہ کا ہے نا، اور پڑھتے کس سے ہیں؟ بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے، کس سے پڑھتے ہیں؟ قاری صاحب سے یا اللہ پاک سے؟ سمجھتے کس سے ہیں؟ مولوی صاحب سے یا اللہ پاک سے؟ تو کیا شرک کرتے ہیں؟ اللہ کے قرآن مولوی صاحب سے کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی جس طرح قرآن اللہ کا ہے، پڑھتے قاری صاحب سمجھتے ہیں، سمجھتے مولوی صاحب سے ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور سمجھتے امام سے ہے، تو امام سے سمجھنے کا نام شرک تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تقریر کا معنی حدیث امام کی ہے، سمجھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جناب دیوبندی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کی طرح کہتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کہاں حضور اور کہاں ہم، دونوں میں جوڑی کوئی نہیں ہے، بالکل نہیں کہتے۔ دیوبندیوں کا نظریہ ہے کہ میرا اپنا پوسٹر ہے عقائد اہل سنت والجماعت، میں نے اس پہ یہ لکھا ہے، جو شخص یہ سمجھے کہ مرتبے میں حضور اتنی ہے جیسے ہمارا بڑا بھائی ہوتا ہے، یہ مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ واجب القتل ایسا شخص جو یہ بات کہ حضور کا اتنا مقام ہے جتنا میرے بڑے بھائی کا ہے۔ ایسے جھوٹ نہ بولا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عمر میں میرے ایسے بھائی آئیں گے کہ جو دین کے 10% پہ عمل کریں گے اور 90 پر نہیں کریں گے تب بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ تم نے 90 پر عمل کیا، 10 کو چھوڑا، تم تب بھی ناکام ہو۔ پوچھے یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں، ان نے بغیر دیکھے مجھ کو کلمہ پڑھا ہے، تو حضور نے ہمیں چھوٹا بھائی فرما کے ہمارے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے حضور بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے اور نماز کے بعد باہر نکلے ہیں تو مولانا صاحب حجرے میں چائے پی رہے تھے، انہوں نے کہا بیٹا ادھر آؤ چائے پیو۔ یہ الگ بات ہے کہ مولوی پیتا نہیں ہے، پلاتا نہیں، صرف پیتا ہے، لیکن بعض ہوتے ہیں جو پلا بھی دیتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا ادھر آؤ میرے ساتھ چائے پیو۔ اب یہ لڑکا جھجکتا ہے، مولوی صاحب کہتا ہے بھائی تم بھی ہماری طرح، ہم تمہاری طرح ہی انسان ہیں، ہم کو الگ مخلوق تھوڑی ہے، بیٹھو پیو ہمارے ساتھ۔ اب مولوی صاحب نے کہہ دیا نا تو ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں۔ مولوی صاحب باہر نکلے تو لڑکا ہوٹل میں بیٹھا تھا، مولوی صاحب اور روٹی کھاؤ، مولوی صاحب کہ نہیں بیٹا کھاؤ۔ اور جی کیا آپ ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کی طرح یہاں بیٹھ کے کھاؤ؟ لوگ کہیں گے اوہ زبان سنبھال، ایسے نہیں کہتے استادوں کو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا ہم بھی آپ کی طرح انسان ہی ہیں، اس بیٹے کا دل بڑا کرنے کے لیے یہ بیٹا بھی مولوی صاحب سے کہہ دو یہ تم ہماری طرح کی آ جاؤ، نہیں تو میرے نال بیٹھ کرسی دکھاؤ، میں کھا سک رہا تسی نہیں کھا سکتے۔ آپ نے کہنا بے ادبی ہے، بیوقوف آدمی، انہوں نے تجھے عزت دی ہے، تجھے راس نہیں آ رہی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت دی ہے یہ بات فرما کر وہ میرے کلمے میں بھائی ہیں جو بعد میں آ کر مجھے دیکھے بغیر کلمہ پڑھیں گے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں عزت راس نہ آئے اور ہم کہہ دیں حضور ہماری طرح بڑے بھائی ہیں، الیاذ باللہ، یہ جملے کہہ دیں ایمان سے نکال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق دیوبندیوں کی کتاب ہے کہ نبی کا علم پاک الیاذ باللہ، ہمیں تو لفظ پڑھتے بھی شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے سارے انبیاء کا علم، سارے علماء کا علم، سارے مشائخ کا علم ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف ہو تو حضور کا علم سب سے زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف تھا اس پر امیر معاویہ برا بلا کہنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہے، حضرت علی بھی صحابی ہے، ہم دونوں میں سے کسی کو برا کہہ کر اپنا ایمان ختم نہیں کر سکتے۔ ہم کسی کو برا کہہ کر اپنا ایمان ختم، حضور علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے داماد ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سالے ہیں، اور جب نبی کا سالہ ہے، نبی کی بیوی ہماری ماں ہے، تو امیر معاویہ ہمارے کیا بنے؟ ماموں بنے۔ تو اپنے ماموں کو تو گالی کوئی نہیں دیتا، لوگ اپنے ننیال سے پیار کرتے ہیں، تم اپنے ننیال کو برا بھلا کہتے ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقے آپس میں اختلاف ہوں، ہم کسی کو برا نہیں کہہ سکتے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آپس میں لڑے ہیں، تو تگار ہوئی ہے، گرما گرمی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو سر اور بالی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا ہے، سر اور داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچا،
قرآن کہتا ہے یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے میرے بال پکڑ کے کھینچتا کیا ہو، میری بات تو سننا۔ اب آپ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا ہے تو امتی بھی کھینچ سکتا ہے؟ نہیں، نبی کا آپس کے معاملہ الگ ہے، صحابی کا آپس کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے۔ اگر باپ اور چچا بھائی ہے، باپ اور چچا بھائی اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو تو تکار کر بھی دے، بیٹا اٹھ کے چچے کو برا کہے کہ تو بے شرم حیا کر، یا ہمارا بھائیوں کا معاملہ چل تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اور چل تو پیچھے بیٹھ، یہ میرے بھائی کا معاملہ، درمیان میں بک بک نہ کر۔ حضرت امیر معاویہ علی رضی اللہ عنہما آپس میں بھائی ہیں، یہی وجہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بامی اختلاف سے فائدہ اٹھا کے ایک کافر نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، اور دونوں مل کے حضرت علی کے خلاف لڑتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ خط ہے۔ امیر معاویہ فرمان لگے اور رومی کتے اگر تو علی کے مقابلے پر آیا تو سب سے پہلا علی کی فوج کا سپاہی میں ہوں گا۔ یہ ہمارے گھر کے معاملے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے میں تجھے اجازت دوں علی کے اوپر حملہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری بھائیوں کے آپس کے معاملے ہیں۔ یزید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، حضرت حسین برحق تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ یزید جیسے کروڑوں بھی ہو جائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ہم حسینی ہیں، یزیدی ہیں؟ بولو نا، ہم کون ہیں؟ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ عالم غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جاتا ہے، عالم غیب کا معنی اور مفہوم وضاحت فرما دے۔ اکثر کہتے ہیں شیطان کا علم، مجھے تو یہ چٹے پڑھتے شرم آتی، جب ایسی بات کو بندہ کہتا ہے نا، زبان گوارا نہیں کرتی کہ ایسا جملہ پڑھیں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بالکل خلاف ہو۔ یہ چٹا نہیں کہ پوری کتاب ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ علم غیب کا معنی ہوتا ہے علم ذاتی بھی ہو، بلا واسطہ علم ذاتی بھی ہو، اور جمیع ما کان ما یکون پوری کائنات کے علم ہو۔ یہ علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ رسول اللہ کے پاس علم کی خبریں ہیں، غیب کی انباء ہیں، غیب کی اطلاع ہیں، غیب کی اخبار ہیں، اور وہ بھی اتنی ہیں جتنی اللہ پاک نے دی ہے، جتنی نہ دے اتنا نہیں مل سکتا، جو دیا ہے وہ سب سے زیادہ دیا ہے۔ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ پہلے اہل بیت ہیں، نبی کی بیٹیاں، نبی کے داماد، حضور کے نواسے، یہ سب اہل بیت میں سے ہیں۔ اگر حضور کی بیوی کو اہل بیت نہ مانو یہ بھی غلط ہے، نبی کی بیٹیاں، داماد، اولاد اہل بیت نہ مانو یہ بھی غلط ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ان سب کو اہل بیت میں سمجھتے ہیں۔ تعظیماً سجدہ کرنا شریعت میں کیسا ہے؟ سجدہ کرنا جائز نہیں، خواہ وہ تعظیماً ہو خواہ وہ عبادت کے لیے ہو۔ میت کا چہرہ دیکھنا کیسا ہے؟ معاشرے میں ثواب کن سے دیکھا جاتا ہے؟ مردوں عورتوں کے ساتھ متعلق شرن کیسا ہے؟ دیکھو ایک بات سمجھے، ہم جو میت کا چہرہ دیکھنے سے بعض لوگ منع کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میت کا چہرہ دیکھنا گناہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے۔ میت کا چہرہ دیکھنا جائز ہے۔ جو بعض علماء مکروہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے آدمی کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر لوگ چہرہ دیکھیں گے اس کا عیب سامنے آئے گا، اور مخالف اس کے بارے میں باتیں کریں گے، جی منہ ڈنگا ہو گیا سی، منہ بدل گیا سی، مرتے وقت یوں ہو گیا تھا۔ اس لیے رواج ڈالو کہ چہرہ نہ دیکھے تاکہ اگر میت عیب ہو تو کسی کے سامنے آئے نہ، یہ وجہ ہے۔ اب دیکھو آپ حضرات میں سے جو ڈاکٹر ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو نا اور ہارٹ اٹیک سے اس کی موت آئے تو اس کا چہرہ سفید نہیں رہتا، اس کا چہرہ نیلا ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیلا ہوا ہے بد عملی کی وجہ سے یا اٹیک کی وجہ سے؟ اب لوگ اس کا چہرہ دیکھیں گے، جب دنیا میں تھا تو خوبصورت تھا، نوجوان تھا، اب اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے تو مخالف کیا کہیں گے؟ ایدہ مردے والے چہرہ ہی بدل گیا سی، تو تکلیف ہوگی نا۔ اس لیے کہتے ہیں چہرہ نہ دیکھو تاکہ یہ فضا نہ بنے۔ باقی میت کا چہرہ دیکھنا گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات عورت اور مردوں کا، وہ بات تو بالکل بجا ہے۔ عورت اگر نہ محرم ہے تب بھی چہرہ نہ دیکھو، اور اگر مرد نہ محرم ہے اس کا عورتیں بھی چہرہ نہ دیکھے۔ عورتوں کا مسئلہ تو بالکل ہی الگ ہے نا، ویسے میت کے چہرے کا مسئلہ الگ ہے۔ بکری کی جنس نہ بکری نہ بکرا یعنی خسرا کا کیا حکم ہے؟ ایک مولوی نے مسئلہ بتایا کہ اس کو نہ تو ذبح کر سکتے ہیں نہ فروخت کرنا جائز ہے، اللہ کی راہ میں وقف کر دے۔ اللہ کی راہ وقف کرنے کا مطلب یہ کہ مولوی صاحب کو دے دیں۔ یہ ذرا گوشت ستھرا ہے نا کہ مولوی نہیں دیو۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، نہ ذبح کر سکتے ہیں، پھر کرنا کیا ہے اس کو؟ ایسے مولوی مسئلے پیش کرتے ہیں اور آپ سادے لوگ ان کی بات مان جاتے ہیں۔
نہ ذبح کرو نہ اس کو بیچو، یہ وقف کر دو۔ وقف کرنے کا معنی کس کو دو گے؟ یہ حضرت قبلہ صحیح کو دو۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جائز نہیں ہے، میں نے کہا نا تعظیمی سجدہ مت کریں، بس بچے فتوے نہ ٹھوکا کرو، جتنا مسئلہ بتاتا ہوں نا وہ سمجھا کرو، فتوے ٹھوک کے امت کو بگاڑ پیدا نہ کرو۔ سجدہ تعظیمی کرنا بھی گناہ ہے اور سجدہ عبادت والا کرنا بھی گناہ ہے۔ جس نے کوئی سجدہ کیا وہ توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ ہم سب کو اپنے در کا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب درود پاک پڑھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد باہر میں نے کہا کتابیں سیڑھیاں موجود ہیں، آپ لٹریچر لو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے۔ جو حضرات آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما لے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات کی برکت سے جمع ہیں، ہم سب کا جمع ہونا تو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا کریم ہمارے اس بستی پہ خصوصی رحمت عطا فرما، آپس میں پیار اور محبت عطا فرما۔ اللہ نفرت کو ختم فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا عاشق اور غلام بنا۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ جن مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں مولا کریم اپنے فضل سے اس کو تو ختم فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں کاروبار عطا فرما، جن کے کاروبار اور دکانیں ہیں اللہ تو اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ جو رشتوں اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ تو ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ جن کی اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اللہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اجمعین برحمتک یا ارحم۔